سکتی ہوں۔ یہ تعلیمی مقاصد کے لیے ایک خلاصہ ہے، کتاب کا لفظ بلفظ ترجمہ نہیں۔ چونکہ یہ اے آئی سے تیار کردہ آڈیو ہے، آپ کو چھوٹی گرامر یا تلفظ کی غلطیاں نظر آ سکتی ہیں، اور بعض اوقات جنس تقریر کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے، یعنی مذکر الفاظ مؤنث شکل میں پڑھے جا سکتے ہیں۔ تو آج ہم ولیم شیکسپیئر کے وہ لازوال عالمیہ ڈرامہ جولیس سیزر کے پہلے ایکٹ کا ذرا گہرائی میں جائزہ لے رہے ہیں۔ ہمارے پاس اس ڈرامے کا تعارف ہے، کرداروں کی فہرست بھی ہے، اور ایکٹ 1 کا متن تو ہے ہی۔ جی بالکل، مقصد یہ ہے کہ ان شروع کے مناظر سے وہ کیا کہتے ہیں کلیدی نکات نکالیں، کرداروں کو سمجھیں، اور وہ تناؤ جس پر کہانی کھڑی ہے۔ بالکل، یہ ڈرامہ جو سمجھیں تقریباً 1599 میں لکھا گیا، قدیم روم کے پس منظر میں ہے۔ جولیس سیزر کا قتل اور پھر جو خانہ جنگی ہوئی اس کی کہانی ہے۔ ہم ایکٹ 1 کو دیکھیں گے کہ شیکسپیئر کیسے وہ طاقت، وفاداری، سیاسی عزائم یعنی دھوکہ دہی، اور وہ تقدیر بمقابلہ مرضی جیسے موضوعات کی بنیاد رکھتا ہے۔ اور خاص طور پر مارکس بروٹس کا کردار ہے نا، جو دوستی اور فرض کے بیچ میں پھنسا ہوا ہے۔ جی، وہ شروع سے ہی کافی مرکزی لگتا ہے۔ کرداروں کی فہرست تو خیر کافی لمبی ہے۔ سیزر ہے، کالپورنیا، بروٹس، کیسیس، کاسکا، پھر مارک اینٹنی، آکٹیویس۔ ہاں، بہت سے اہم کردار ہیں۔ تو چلیں سیدھا ایکٹ 1 سین 1 میں چلتے ہیں۔ منظر ہے روم کی ایک گلی کا، دو ٹریبیون ہیں، فلیویس اور مارولس۔ یہ عوامی نمائندے سمجھ لیں۔ جی، یہ عام لوگوں پر غصہ ہو رہے ہیں کہ وہ سیزر کی فتح کا جشن کیوں منا رہے ہیں۔ ہاں، یہیں سے شیکسپیئر فوراً وہ مرکزی مسئلہ سامنے لے آتا ہے۔ یہ ٹریبیون ناراض ہیں کہ بھئی یہی لوگ کل تک پومپے کے لیے نعرے لگاتے تھے، آج اس کے وہ مخالف سیزر کی جیت پر خوش ہو رہے ہیں۔ وہی بے وفائی والی بات۔ بالکل، مارولس تو انہیں کہتا ہے پتھر دل، بے حس۔ عوام کی جو غیر مستقل مزاجی ہے نا، وہ ظاہر ہوتی ہے۔ اچھا، اسی منظر میں وہ موچی والا کردار بھی ہے۔ جی جی، وہ ان ٹریبیونز کے ساتھ لفظوں کا کھیل کھیلتا ہے، کہتا ہے میں برے تلووں کا مرمت کرنے والا ہوں۔ ہاں، وہ انگریزی میں سول اور سول والا پن ہے، تھوڑا سا جیسے مذاق ہے۔ مگر یہ ہلکا پھلکا لمحہ زیادہ دیر نہیں رہتا۔ نہیں، بالکل نہیں۔ فوراً بعد فلیویس حکم دیتا ہے کہ سیزر کے مجسموں سے ساری سجاوٹیں ہٹاؤ۔ کیوں؟ اس کی کیا وجہ بتاتا ہے؟ وہ کہتا ہے سیزر کے پروں سے یہ بڑھتے ہوئے پنکھ نوچ لینے سے وہ عام اونچائی پر اڑے گا، ورنہ وہ ہم سب کو غلامی کے خوف میں مبتلا رکھے گا۔ اچھا، مطلب اشرافیہ ڈر رہی ہے سیزر کی طاقت سے۔ جی، آمریت کا خوف ہے۔ تو پہلے ہی سین میں سیاسی تقسیم اور وہ بغاوت کے اشارے مل جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب چلتے ہیں ایکٹ 1 سین 2 کی طرف۔ یہ لوپیکل کا تہوار ہے، کوئی پرانا رومی تہوار تھا غالباً۔ جی، مذہبی تہوار تھا۔ سیزر اپنے پورے وہ کرافر کے ساتھ آتا ہے، اور یہاں اس کا وہ مشہور جملہ ہے جب وہ اینٹنی کو کہتا ہے کہ اپنی بیوی کالپورنیا کو چھوئے تاکہ بانجپن دور ہو۔ ہاں، کیا کہتا ہے؟ جب سیزر کہتا ہے یہ کرو تو یہ ہو جاتا ہے۔ اوہو، یعنی اختیار اور شاید تکبر بھی۔ جی، پہلی جھلک تو یہی ملتی ہے، اور اسی بھیڑ میں سے ایک نجومی، ایک سود سرے، سیزر کو آواز دیتا ہے، اور وہ مشہور وارننگ دیتا ہے نا۔ بالکل، بیویئر دی آئیڈز آف مارچ، یعنی مارچ کی 15 تاریخ سے ہوشیار رہو۔ اور سیزر وہ کیا کرتا ہے؟ اسے کہتا ہے خواب دیکھنے والا، اور آگے بڑھ جاتا ہے، نظر انداز کر دیتا ہے۔ یہ بات اہم ہے۔ کیا یہ خود اعتمادی ہے یا تکبر کہ وہ خطرے کو دیکھ نہیں رہا؟ یہی سوال ہے، شاید دونوں کا امتزاج ہو۔ خیر، جلوس چلا جاتا ہے اور بروٹس اور کیسیس پیچھے رہ جاتے ہیں۔ جی، اور یہیں سے اصل سازش کی وہ بنیاد پڑتی ہے۔ کیسیس بات چھیڑتا ہے کہ بھئی بروٹس، تم آج کل کچھ بدلے بدلے لگتے ہو۔ اور بروٹس مان لیتا ہے؟ ہاں، وہ کہتا ہے کہ وہ اندرونی کشمکش میں ہے، خود سے ہی جنگ میں ہے۔ اچھا۔ کیسیس فوراً اس موقع کو پکڑتا ہے۔ وہ بروٹس کی تعریف نہیں کرتا، بلکہ اس کی وہ انا اور ذمہ داری کے احساس کو استعمال کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ کیسے؟ وہ کہتا ہے کہ روم کے بڑے لوگ، معزز لوگ، وہ بروٹس کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ حالات ٹھیک کرے۔ پیشکش کرتا ہے کہ میں تمہارا آئینہ بنتا ہوں، تمہیں تمہاری وہ خوبیاں دکھاتا ہوں جو روم کو بچا سکتی ہیں۔ یہ تو نفسیاتی کھیل ہے۔ بالکل، خالص نفسیاتی جوڑ توڑ۔ پیچھے سے عوام کے نعروں کی آواز آتی ہے۔ جی، بروٹس کہتا ہے مجھے ڈر ہے کہ لوگ سیزر کو اپنا بادشاہ چن رہے ہیں۔ کیسیس فوراً پوچھتا ہے کیا تمہیں اس کا ڈر ہے؟ تو مطلب تم ایسا نہیں چاہتے ہوگے؟ اور بروٹس کا جواب کیا تھا؟
وہ تضاد والا۔ ہاں، وہ کہتا ہے میں ایسا نہیں چاہوں گا کیسیس، پھر بھی میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ یہی اس کی کشمکش صاف نظر آتی ہے، دوستی اور فرض۔ بالکل۔ اب کیسیس پورا زور لگاتا ہے سیزر کو کمزور ثابت کرنے پر۔ دو کہانیاں سناتا ہے، ایک جب اسے سیزر کو دریا میں ڈوبنے سے بچانا پڑا، اچھا، اور دوسری جب سیزر اسپین میں بخار سے کانپ رہا تھا، بالکل ایک وہ بیمار لڑکی کی طرح۔ مقصد کیا ہے ان کہانیوں کا؟ مقصد یہ دکھانا کہ وہی سیزر کوئی دیوتا نہیں، عام کمزور انسان ہے، وہ اتنی طاقت کا حقدار کیسے ہو گیا؟ کیسیوس حیران ہوتا ہے کہ ایسا کمزور آدمی دنیا پر کیسے چھا گیا؟ اور پھر وہ مشہور لائن آتی ہے، جی، "The fault, dear Brutus, is not in our stars, but in ourselves that we are underlings." یعنی قصور پیارے بروٹس ہمارے ستاروں میں نہیں بلکہ ہم میں ہے کہ ہم محکوم ہیں۔ وہ کہہ رہے کہ تقدیر کو دوش مت دو، اپنی کمزوری کو دیکھو، جس کی وجہ سے سیزر حکمران بنا ہوا ہے۔ وہ بروٹس کو اس کے پرکھوں کی بھی یاد دلاتا ہے نا، جنہوں نے بادشاہت ختم کی تھی۔ جی، لوشیس جونیس بروٹس کا حوالہ دیتا ہے۔ یہ بہت طاقتور دلیل ہے۔ وہ تقدیر کے بجائے عمل اور ذمہ داری پر زور دے رہا ہے، جو بروٹس جیسے آدمی کو متاثر کر سکتی ہے۔ بالکل، اور خاندانی وقار کو بھی ابھار رہا ہے۔ بروٹس کیا جواب دیتا ہے؟ بہت محتاط جواب۔ کہتا ہے میں تمہاری باتوں پر غور کروں گا، لیکن یہ بھی کہتا ہے کہ میرے لیے عزت کا نام موت کے خوف سے زیادہ عزیز ہے۔ تو وعدہ نہیں کیا ابھی تک؟ نہیں، لیکن کیسیس نے بیج تو بو دیا ہے۔ پھر سیزر کا قافلہ واپس گزرتا ہے؟ جی، اور سیزر اینٹونی سے کیسیس کے بارے میں کہتا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے وہ کیسیس دبلا پتلا اور بھوکا لگتا ہے، وہ بہت زیادہ سوچتا ہے، ایسے آدمی خطرناک ہوتے ہیں۔ یعنی سیزر کو اندازہ ہے خطرے کا؟ ہاں، وہ لوگوں کو پہچانتا ہے، لیکن پھر فوراً کہتا ہے میں اس سے نہیں ڈرتا کیونکہ میں ہمیشہ سیزر ہوں۔ پھر وہی تکبر۔ جی، خطرے کو پہچان کر بھی نظر انداز کر دینا۔ وہ یہ بھی بتاتا ہے کہ اس کا دایاں کان بہرا ہے، شاید علامتی طور پر بھی کہ وہ آدھی بات ہی سنتا ہے۔ خیر، پھر بروٹس اور کیسیس کاسکا کو روکتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ بھئی تقریب میں کیا ہوا؟ ہاں، اور کاسکا اپنے وہ پنزیہ روکھے انداز میں بتاتا ہے کہ اینٹنی نے سیزر کو 3 بار ایک چھوٹا سا تاج پیش کیا، اور سیزر نے انکار کر دیا۔ تینوں بار انکار کیا، لیکن کاسکا کہتا ہے ہر بار پہلے سے زیادہ ہچکچاہٹ کے ساتھ۔ کاسکا کا خیال ہے کہ سیزر دل سے تاج چاہتا تھا، مگر عوام کا رد عمل دیکھ کر انکار کر رہا تھا۔ تو یہ بھی ایک طرح کا ڈرامہ تھا؟ لگتا تو یہی ہے۔ کاسکا یہ بھی بتاتا ہے کہ تیسری بار انکار کے بعد سیزر بے ہوش ہو گیا، گر پڑا۔ بے ہوش؟ کیوں؟ کہتا ہے اصل گرنے کی بیماری تو ہمیں لگی ہے جو سیزر کے سامنے جھک رہے ہیں۔ کیا بات ہے! بیماری کی جسمانی اور سیاسی دونوں تشریحات۔ بالکل، شیکسپیئر کا کمال ہے یہ۔ کاسکا ایک اور بات بھی بتاتا ہے نا، فلیویس اور مارولس کے بارے میں۔ جی، کہ ان دونوں کو سزا ملی ہے، انہیں خاموش قرار دیا گیا ہے، یعنی شاید عہدوں سے ہٹا دیا گیا ہے۔ کس جرم میں؟ وہی سیزر کے مجسموں سے سجاوٹ ہٹانے کے جرم میں۔ تو یہ واضح اشارہ ہے کہ سیزر اختلاف برداشت نہیں کر رہا۔ جی، طاقت بڑھ رہی ہے اور وہ اسے استعمال بھی کر رہا ہے۔ سین کے آخر میں کیسس اکیلا ہوتا ہے۔ ہاں، اور وہ اپنے اصل منصوبے کا خلاصہ کرتا ہے۔ وہ مانتا ہے کہ بروٹس نیک ہے، لیکن کہتا ہے نیک نیت لوگوں کو بھی ورگلایا جا سکتا ہے۔ اور اس کا منصوبہ کیا ہے؟ وہ جعلی خط لکھنے کا ارادہ کرتا ہے، مختلف لکھاوٹوں میں، جیسے عام شہری لکھ رہے ہوں۔ ان خطوں میں بروٹس کی تعریف ہوگی اور سیزر کی بڑھتی طاقت پر تشویش، اور بروٹس سے کہا جائے گا کہ وہ کچھ کرے۔ یہ تو دھوکہ ہے۔ بالکل، یہ کیشیس کی چالاکی اور شاید بے اصولی بھی دکھاتا ہے۔ وہ مقصد کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہے۔ تو سین 2 میں سیزر، بروٹس، کیسیس تینوں کے کردار کافی کھل کر سامنے آ گئے ہیں۔ جی ہاں، سیزر کی طاقت اور تکبر، بروٹس کا تذبذب اور کیشیس کی سازشی فطرت۔ چلیں اب ایکٹ 1 کے آخری منظر سین 3 کی طرف۔ یہ ایک طوفانی رات ہے۔ ہاں، شدید طوفان ہے، گرج چمک، اور یہ طوفان صرف موسم کا نہیں، علامتی بھی ہے۔ شیکسپیئر اکثر ایسا کرتا ہے، وہ پیتھیٹک فیلسی کہلاتا ہے، جب فطرت ریاست کے حالات کی عکاسی کرتی ہے۔ کاسکا جو پہلے سین میں تنزیہ تھا، اب کیسا ہے؟ اب وہ بہت ڈرا ہوا ہے۔ وہ سسرو سے ملتا ہے اور عجیب عجیب باتیں بتاتا ہے کیا باتیں؟ کہ آسمان سے آگ برس رہی ہے، ایک غلام کا ہاتھ جل رہا ہے مگر جھلس نہیں رہا۔
کیپٹل کے پاس شیر گھوم رہا ہے، آگ میں لپٹے آدمی چل رہے ہیں، دن میں الو بول رہا ہے۔ او خدایا! کاسکا سمجھتا ہے کہ یہ سب بدشگون ہے، دیوتا ناراض ہیں، کوئی بڑی آفت آنے والی ہے۔ سسرو کیا کہتا ہے؟ وہ تو سمجھدار آدمی تھا۔ سسرو زیادہ محتاط ہے، وہ کہتا ہے کہ لوگ چیزوں کی تشریح اپنی مرضی سے کرتے ہیں۔ یہ بھی ایک نکتہ ہے۔ کیا یہ واقعی نشانیاں ہیں یا لوگ اپنے ڈر کو ان پر ڈال رہے ہیں؟ بالکل، سسرو زیادہ بات نہیں کرتا اور چلا جاتا ہے۔ پھر کیسیس آتا؟ جی، اور کیسیس بالکل نہیں ڈرا ہوا، وہ تو طوفان کو ایماندار آدمیوں کے لیے خوشگوار رات کہتا ہے۔ وہ بھی ان نشانیوں کو سیزر سے جوڑتا ہے؟ ہاں، وہ کہتا ہے یہ طوفان، یہ نشانیاں، یہ سب سیزر کی طرح ہیں، ایک عفریت جو روم پر چھا گیا ہے۔ وہ کاسکا کے خوف کو اور ہوا دیتا ہے، اسے سیزر کے خلاف بھڑکاتا ہے۔ وہ رومیو کو بزدل بھی کہتا ہے نا؟ جی، کہتا ہے جسم تو پرکھوں جیسے ہیں مگر ذہن مردہ ہو گئے ہیں، ماؤں جیسی روحیں ہیں۔ اور وہ مشہور لائن کہتا ہے، وہ سیزر بھیڑیا نہ ہوتا اگر وہ نہ دیکھتا کہ رومی بھیڑے ہیں۔ یعنی الزام پھر رومیو پر۔ جی، کہ تم کمزور ہو تو وہ طاقتور ہے۔ پھر کاسکا بتاتا ہے کہ سینیٹرز کل سیزر کو بادشاہ بنانے والے ہیں۔ ہاں، اور یہ سن کر کیشیس بہت ڈرامائی ہو جاتا ہے۔ کہتا ہے اگر ایسا ہوا تو میں اپنی چھری سے خود کو غلامی سے آزاد کر لوں گا، مطلب خودکشی کر لوں گا۔ اتنی شدت پسندی؟ جی، وہ کہتا ہے ہر غلام کے ہاتھ میں اپنی قید ختم کرنے کی طاقت ہے۔ اس موقع پر کاسکا کیا کرتا ہے؟ کیسکا پوری طرح کیشیس کی طرف ہو جاتا ہے، ہاتھ ملا کر کہتا ہے میں بغاوت میں شامل ہوں۔ تو کیشیس کامیاب ہو گیا کاسکا کو لانے میں؟ جی، کیشیس بتاتا ہے کہ کچھ اور لوگ بھی ساتھ ہیں، وہ پومپے کے پورٹس میں انتظار کر رہے ہیں۔ پھر سینا آتا ہے، ایک اور سازشی۔ ہاں، کیشیس اسے وہ جعلی خط دیتا ہے جو بروٹس کے لیے لکھے تھے، اور اسے کہتا ہے کہ یہ خط بروٹس کی کرسی پر، اس کی کھڑکی میں اور اس کے پرخوں کے مجسمے پر رکھ دے۔ منصوبہ اب عمل میں آ رہا ہے۔ جی، سینا اور کیسکا دونوں اس بات پر زور دیتے ہیں کہ بروٹس کو ساتھ ملانا کتنا ضروری ہے۔ کاسکا کیا کہتا ہے بروٹس کے بارے میں؟ کاسکا کہتا ہے وہ تمام لوگوں کے دلوں میں اونچا مقام رکھتا ہے، اور جو چیز ہم میں جرم نظر آئے گی اس کی شمولیت اسے نیکی اور قابلیت میں بدل دے گی۔ یعنی بروٹس کی نیک نامی ان کے کام آئے گی؟ بالکل، ان کے مقصد کو قانونی حیثیت، عوامی حمایت ملے گی۔ وہ صرف سیزر کو ہٹانا نہیں چاہتے، اسے ایک نیک کام ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ اور اس کے لیے بروٹس چاہیے؟ جی، بروٹس کلیدی ہے۔ کیشیس بہت پر اعتماد ہے کہ وہ جلد ہی بروٹس کو پوری طرح اپنی طرف کر لے گا۔ کہتا ہے اس کا 3/4 حصہ تو ہمارا ہو چکا ہے، اگلی ملاقات میں وہ پورا ہمارا ہو جائے گا۔ اور یہیں ایکٹ 1 ختم ہو جاتا ہے، زبردست سسپینس پر۔ جی ہاں۔ تو ایکٹ 1 کا یہ جو ہم نے جائزہ لیا، یہ تو صاف ہے کہ شیکسپیئر نے کمال مہارت سے سٹیج سجا دیا ہے۔ سیاسی تناؤ، عوام کی بے چینی، سیزر کا عروج اور اس کا خوف، کیسیس کی ذاتی دشمنی اور چالاکی، اور سب سے بڑھ کر بروٹس کی اندرونی کشمکش، یہ سب پہلے ایکٹ میں ہی قائم ہو گیا ہے۔ جو اہم نکات نکلیں ان میں عوام کی بدلتی وفاداری ہے۔ ہاں، طاقت کا نشہ ہے سیزر میں، کیسیس میں ذاتی بغض بھی ہے اور نظریاتی اختلاف کا دعویٰ بھی، بروٹس میں فرض اور دوستی کی جنگ ہے، اور وہ تقدیر بمقابلہ آزاد مرضی کا سوال بھی۔ کیا یہ سب ہونا ہی تھا یا یہ لوگ خود ذمہ دار ہیں؟ اور وہ بچگن بھی، فطرت بھی جیسے چیخ رہی ہے۔ بالکل، آنے والے تشدد اور انتشار کے اشارے۔ بروٹس کا کردار تو بالکل مرکزی ہے، اس کا فیصلہ ہی سب کچھ طے کرے گا۔ جی، نہ صرف اس کی اپنی قسمت بلکہ پورے روم کی۔ کیسیس کی وہ بات، قصور ہمارے ستاروں میں نہیں، ہم میں ہے۔ ہاں، کہ کیا یہ کردار حالات کا شکار ہے یا اپنی قسمت خود بنا رہے ہیں؟ یہ ڈرامہ آج بھی، مطلب قیادت، عوامی نفسیات، سیاسی جوڑ توڑ، ان سب پر بہت کچھ سوچنے کو دیتا ہے۔ بالکل۔ اور ایک آخری نقطہ جو ذہن میں آتا ہے، جس پر شاید آگے بات ہو، جی، کہ کیشیس جو جمہوریت اور آزادی کی باتیں کر رہا ہے، کیا وہ واقعی مخلص ہے یا اس کے اپنے ذاتی مقاصد ہیں، حسد، اقتدار کی خواہش؟ یہ اہم سوال ہے۔ اور دوسری طرف بروٹس جو اتنا اصول پسند ہے، کیا وہ واقعی ایک ایسے کام میں شریک ہوگا جو بنیادی طور پر تو دھوکہ اور قتل ہے، چاہے مقصد کتنا ہی بلند کیوں نہ ہو؟ صحیح۔ ان کرداروں کی نیتوں کی جو پیچیدگی ہے اور اخلاقی گہرائی، جی، وہی اس ڈرامے کو لازوال بناتی ہے۔ آج ہم شیکسپیئر کے لازوال ڈرامے
جولیس سیزر کے ایک بہت ہی اہم حصے پر بات کر رہے ہیں، ایکٹ 2۔ جی ہاں، یہ وہ حصہ ہے جہاں سیزر کے خلاف جو سازش ہے وہ شکل اختیار کرتی ہے اور بڑے فیصلے ہوتے ہیں۔ بالکل۔ یہ ایکٹ تو بھرا ہوا ہے کرداروں کی اندرونی کشمکش سے، سیاسی چالوں سے، اور وہ جو آنے والے واقعات کی پیش گوئیاں ہیں ان سے۔ ہم دیکھیں گے کہ کیسے ذاتی تعلقات ہیں، عوامی ذمہ داری کا احساس ہے، اور قسمت کا ڈر، کیسے یہ سب چیزیں کرداروں کے فیصلوں پہ اثر ڈالتی ہیں۔ ہمارے پاس ماخذ کے طور پر ایکٹ 2 کے سین 1 سے 4 تک کا متن موجود ہے۔ تو آئیے اس ڈرامائی حصے کو کھولتے ہیں۔ جی، شروع کرتے ہیں۔ تو ایکٹ 2 سین 1، بروٹس کا باغ۔ رات کا وقت ہے جی، اور بروٹس سو نہیں پا رہا، وہ بہت شدید ذہنی کشمکش میں سیزر کے ممکنہ قتل کے بارے میں۔ ہاں، اور وہ جو خود سے باتیں کر رہا ہے نا، وہ بہت اہم ہے۔ وہ کہتا ہے کہ بھئی میرا سیزر سے کوئی ذاتی مسئلہ نہیں، اچھا، یہ تو عوام کی بھلائی کے لیے ہے۔ اسے ڈر ہے کہ بادشاہ بن کر سیزر بدل نہ جائے۔ وہ مثال دیتا ہے نا سانپ کے انڈے والی، کہ خطرہ بننے سے پہلے ہی کچل دو، یہ سوچ کے بھئی خطرہ ہو سکتا ہے تو پہلے ہی قدم اٹھا لو۔ یہ بڑی معنی خیز ہے۔ اور پھر وہ خطوط جو اس کے نوکر لوسیس کو ملتے ہیں، جی جی، مہر بند خط، کھڑکی پر، بروٹس جاگو، بولو، وار کرو، اصلاح کرو۔ مطلب اسے اکسایا جا رہا ہے۔ ہاں، اور بروٹس سمجھتا ہے کہ یہ عوام کی آواز ہے۔ کیا واقعی عوام کی آواز ہے یا کیسیس کی کوئی چال؟ یہ ایک سوال ہے، لیکن بروٹس اسے عوام کی پکار سمجھتا ہے، اور یہ بات اس کے وہ پرکھوں کی یاد دلاتی ہے جنہوں نے ٹارکون بادشاہ کو نکالا تھا۔ اچھا، تو اس کا وہ ذمہ داری کا احساس اور بڑھ جاتا ہے، اور اسی وقت لوسیس یاد دلاتا ہے کہ آج مارچ کی 15 تاریخ ہے، یعنی آئیڈز آف مارچ، وہی دن جس سے سیزر کو خبردار کیا گیا تھا۔ بروٹس کی جو اندرونی حالت ہے، وہ کہتا ہے جب سے کیسیس نے مجھے بھڑکایا ہے میں سو نہیں پایا۔ وہ جو وقفہ ہوتا ہے نا کسی کام کو سوچنے اور کرنے کے بیچ کا۔ ہاں، وہ کہتا ہے یہ بہت اذیت ناک ہے، ایک ڈراؤنی خواب کی طرح۔ بالکل، اور اسی حالت میں وہ لوگ آ جاتے ہیں، سازشی۔ جی، کیسیس ہے، کاسکا، ڈیسیس، سینا، میٹلس، ٹریبونیس، سب، اور چہرے چھپائے ہوئے۔ یہ خود سازش کی تاریکی کو ظاہر کرتا ہے۔ بروٹس نے پہچان لیتا ہے کہ یہ گروہ ہے، اور وہ سوچتا ہے کہ بھئی اگر رات کو منہ چھپانا پڑ رہا ہے تو دن کی روشنی میں یہ سازش کہاں چھپے گی؟ گہری بات ہے۔ اچھا، پھر وہ حلف والی بحث ہوتی ہے۔ ہاں، کیسیس کہتا ہے قسم کھائیں، لیکن بروٹس؟ وہ منع کر دیتا ہے۔ جی، وہ کہتا ہے ہمارا مقصد ہی کافی ہے، رومیوں کا جو عہد ہے، ہماری ایمانداری، بس۔ قسم تو کمزور لوگ لیتے ہیں نا؟ بالکل، یہ اس کا ایک وہ مثالی پن دکھاتا ہے کہ نیکی کو قسم کی کیا ضرورت۔ لیکن کیا یہ عملی بات ہے؟ یہیں پر شاید اس کی قیادت پر سوال اٹھتا ہے۔ بالکل، اور دیکھیں نا، وہ سسرو کو شامل کرنے کی تجویز بھی رد کر دیتا ہے۔ کیوں؟ کہتا ہے سسرو وہ کام نہیں کرتا جو دوسروں نے شروع کیا ہو۔ اب یہ فیصلہ کتنا صحیح تھا، کتنا غلط، یہ الگ بحث ہے۔ ہو سکتا ہے سسرو کی عقل سے وہ محروم رہ گئے۔ اور پھر وہ ایک بہت اہم موڑ آتا ہے جب کیسیس کہتا ہے کہ مارک اینٹنی کو بھی مار دینا چاہیے سیزر کے ساتھ۔ جی ہاں، وہ سمجھتا ہے انٹونی خطرناک ہے، ایک چالاک سازشی۔ اور یہاں بروٹس سختی سے مخالفت کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے نہیں، یہ تو بہت خونی لگے گا، قصابوں کا کام لگے گا۔ بالکل، وہ اسے ایک قربانی کے طور پر دیکھنا چاہتا ہے، ایک پاک کرنے والا عمل۔ وہ کہتا ہے اینٹنی تو سیزر کا صرف ایک بازو ہے، سر کٹ گیا تو بازو کیا کرے گا؟ یہ بروٹس کی بہت بڑی غلط فہمی ثابت ہوتی ہے، بہت بڑی۔ وہ قاتل نہیں کہلوانا چاہتا، وہ پاک کرنے والے کہلوانا چاہتا ہے۔ لیکن کیا نیت سے عمل کا نتیجہ بدل جاتا ہے؟ یہی تو المیہ ہے۔ ٹریبیونس بھی اس سے اتفاق کرتا ہے، کہتا ہے اینٹنی تو بس کھیل کود والا بندہ ہے، اس سے کیا خطرہ؟ مطلب سب نے مل کر اینٹنی کو غلط سمجھا۔ جی، اچھا، اب فکر یہ ہے کہ سیزر آئے گا یا نہیں کیپٹل۔ آج کل وہ کچھ زیادہ ہی وہمی ہو گیا ہے۔ تو یہاں کون ذمہ داری لیتا ہے؟ ڈیسیس بروٹس۔ وہ کہتا ہے میں منا لاؤں گا، مجھے پتا ہے سیزر کو خوشامد پسند ہے۔ خاص طور پر وہ والی خوشامد کہ آپ تو خوشامد سے نفرت کرتے ہیں۔ جی بالکل، یہ سب سے کارگر ہوتی ہے۔ وہ کہتا ہے میں لے آؤں گا۔ وقت طے ہوتا ہے صبح 8 بجے۔ جی، اور لیگاریس کو بھی شامل کرنے کا فیصلہ ہوتا ہے، وہ جو پومپی کی حمایت کی وجہ سے سیزر سے ناراض تھا۔ اور آخر میں بروٹس سب کو کہتا ہے کہ چہروں پر مسکراہٹ رکھو، پرسکون نظر آؤ۔
جی، تاکہ ارادے ظاہر نہ ہوں۔ کتنا مطلب تضاد ہے اس میں۔ اچھا، سازشی چلے جاتے ہیں تو پھر پورشیا آتی ہے، بروٹس کی بیوی۔ یہ منظر بہت 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 فل ہے۔ پورشیا دیکھ رہی ہے کہ بروٹس پریشان ہے، سو نہیں رہا، عجیب رویہ ہے، وہ وجہ جاننا چاہتی ہے۔ وہ کہتی ہے میں صرف نام کی بیوی نہیں ہوں، میں ساتھی بننا چاہتی ہوں۔ بالکل، اور پھر وہ اپنی وفاداری کیسے ثابت کرتی ہے؟ وہ بتاتی ہے کہ میں عظیم کیٹو کی بیٹی ہوں۔ اور اس نے خود کو زخم لگایا ہے؟ جی ہاں، اپنی ران پر، خفیہ طور پر، یہ دکھانے کے لیے کہ میں کمزور نہیں ہوں، میں راز رکھ سکتی ہوں۔ یہ رومی تصور ہے نا ورچوس کا، ہمت اور کردار کی مضبوطی کا، وہ دکھا رہی ہے۔ بروٹس بہت متاثر ہوتا ہے اس سے۔ جی، اسے عزت دار بیوی کہتا ہے، وعدہ کرتا ہے کہ میں بتاؤں گا، لیکن ابھی نہیں، جلد۔ اور اسی وقت دروازے پر دستک ہوتی ہے۔ ہاں، لیگارس آ جاتا ہے۔ وہ بیمار ہے، لیکن جیسے ہی بروٹس اسے اشارہ دیتا ہے نا کہ ایک عزت والا کام ہے، تو وہ فوراً تیار ہو جاتا ہے، بیماری بھول کر۔ فوراً کہتا ہے اگر بروٹس رہنمائی کر رہا ہے تو بس کافی ہے۔ یہ دکھاتا ہے کہ بروٹس کا اثر کتنا تھا لوگوں پر۔ تو یہاں پہلا سین ختم، سازش تیار، بروٹس پوری طرح شامل، لیکن اس کے کچھ فیصلے یا خاص طور پہ اینٹنی والا۔ جی، وہ مستقبل پر ایک بڑا سوالیہ نشان ہے۔ اب چلتے ہیں سیزر کے گھر، ایکٹ 2 سین 2۔ وہاں بالکل الگ ماحول ہے۔ بالکل، طوفانی رات ہے، بجلی، گرج، اور سیزر کی بیوی کیلپورنیا شدید خوف زدہ ہے۔ وہ خواب میں چیخی ہے۔ 3 بار مدد کرو، وہ سیزر کو قتل کر رہے ہیں۔ وہ سیزر سے منتیں کر رہی ہے کہ آج باہر مت جاؤ۔ اس نے بہت ڈراؤنے خواب دیکھے ہیں۔ وہ شگون جو وہ بتاتی ہے، شیرنی گلیوں میں بچے دے رہی ہیں، قبریں کھل گئی ہیں۔ جی، آسمان پر لڑائی ہو رہی ہے، کیپٹل پر خون برس رہا ہے، مطلب ماحول بہت ہی منحوس اور پراسرار بنا دیا ہے شیکسپیئر نے۔ سیزر کا رد عمل کیا ہے شروع میں؟ وہ تو بے پرواہ لگتا ہے۔ ہاں، وہ کہتا ہے موت تو آنی ہی ہے، تقدیر سے کون بھاگ سکتا ہے؟ وہیں وہ مشہور لائن آتی ہے، بزدل اپنی موت سے پہلے کئی بار مرتے ہیں، بہادر موت کا ذائقہ صرف ایک بار چکھتے ہیں۔ وہ سمجھتا ہے یہ شگن اس کے لیے نہیں، سب کے لیے ہیں۔ کیا یہ بہادری ہے یا کچھ اور؟ یا تکبر، غرور؟ یہ ایک اہم سوال ہے۔ پھر وہ پجاریوں کا پیغام آتا ہے، آگرز کا، کہ قربانی کے جانور میں دل نہیں ملا۔ جی، یہ تو بہت ہی بڑا شگن سمجھا جاتا تھا، لیکن سیزر اسے بھی الٹا لیتا ہے۔ وہ کہتا ہے، دیوتا یہ میری بزدلی پر مجھے شرمندہ کر رہے ہیں۔ اگر میں ڈر کے گھر بیٹھ گیا تو میں خود بغیر دل کا جانور کہلاؤں گا۔ یعنی وہ ہر وارننگ کو اپنی بہادری ثابت کرنے کا موقع سمجھ رہا ہے۔ بالکل، وہ تقدیر کی بات کرتا ہے لیکن بری تقدیر کو ماننے کو تیار نہیں۔ لیکن پھر کیلپورنیا گھٹنوں کے بل گر جاتی ہے، التجا کرتی ہے۔ جی، اور اس کی وہ حالت دیکھ کر، اس کی محبت اور خوف دیکھ کر، سیزر ایک لمحے کے لیے پگھل جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے، ٹھیک ہے، تمہاری خاطر رک جاتا ہوں۔ یہ ایک چھوٹا سا لمحہ ہے، شاید سب کچھ بدل سکتا تھا۔ شاید، لیکن پھر کون آ جاتا ہے؟ ڈیسس بروٹس۔ وہی جس نے وعدہ کیا تھا سازشیوں سے۔ جی، اور وہ آتے ہی اپنی چالیں شروع کر دیتا ہے۔ سیزر اسے کیلیفورنیا کے خواب کے بارے میں بتاتا ہے، وہ مجسمہ جس سے خون بہہ رہا تھا اور رومی مسکرا کر ہاتھ دھو رہے تھے۔ اور ڈسیز کیا کرتا ہے؟ فوراً تعبیر بدل دیتا ہے، کہتا یہ تو بہت اچھا خواب ہے۔ اچھا، کیسے؟ کہتا ہے اس کا مطلب ہے عظیم روم آپ سے، سیزر سے زندگی بخش خون حاصل کرے گا، لوگ آپ سے فیض پانے آئیں گے۔ مطلب بالکل الٹ دیا اس نے۔ کمال کی نفسیاتی چال ہے۔ اور پھر دوسرا زیادہ مؤثر وار کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے، سنا ہے سینٹ نے آج آپ کو تاج پہنانے کا فیصلہ کیا ہے۔ او، اگر آپ نہیں گئے تو وہ اپنا ارادہ بدل سکتے ہیں اور لوگ مذاق اڑائیں گے، کہیں گے سیزر ڈر گیا، بیوی کے خوابوں کی وجہ سے نہیں آیا۔ یہ بات سیزر کو لگتی ہے، اس کے غرور پر چوٹ پڑتی ہے۔ بالکل، عوام میں کمزور نظر آنے کا خوف وہ اس کے ذاتی خوف سے بڑا ہو جاتا ہے۔ اور وہ فوراً اپنا ارادہ بدل لیتا ہے، کہتا ہے کیلپورنیا تمہارے ڈر کتنے احمقانہ لگ رہے ہیں اب۔ جی، وہ شرمندہ ہے کہ وہ بیوی کی بات ماننے لگا تھا، کہتا ہے چلو چلتے ہیں۔ اور اسی وقت باقی سازشی بھی آ جاتے ہیں، بروٹس، لیگارس، سب۔ اور سیزر ان کا استقبال کیسے کرتا ہے؟ گرم جوشی سے، دوست کہہ کر، شراب پینے کی دعوت دیتا ہے۔ یہ منظر تو مطلب ستم ظریفی کی انتہا ہے۔ دیکھنے والے جانتے ہیں کہ یہ دوست نہیں، قاتل ہیں۔ بالکل، اور وہ جو ٹریبیونیس کا خود سے کہنا ہے کہ میں اتنا قریب رہوں گا کہ تمہارے بہترین دوست بھی نہیں چاہیں گے۔
اور بروٹس کا سوچنا کہ ہر دوست دکھنے والا دوست نہیں ہوتا، یہ سب عالمیے کو اور گہرا کر دیتا ہے۔ جی ہاں۔ اچھا، اس کے بعد منظر بدلتا ہے۔ ایکٹ 2 سین 3، ایک مختصر سا سین۔ جی، کیپٹل کے قریب ایک گلی اور ایک شخص ہے آرٹیمیڈورس، غالباً کوئی استاد ہے، وہ ایک خط پڑھ رہا ہے۔ خط میں کیا ہے؟ سیزر کے لیے وارننگ، تمام سازشیوں کے نام ہیں، بروٹس، کیشیس، کاسکا، سب، اور لکھا ہے کہ ان سب کا ذہن آپ کے خلاف ہے۔ اور وہ کہتا ہے کہ سیکیورٹی سازش کو راستہ دیتی ہے۔ مطلب جب انسان خود کو بہت محفوظ سمجھنے لگتا ہے نا، تبھی وہ غافل ہو جاتا ہے اور سازش کامیاب ہو جاتی ہے۔ تو آرٹیمیڈورس کا ارادہ ہے یہ خط سیزر کو دینے کا؟ جی ہاں، جب سیزر وہاں سے گزرے گا تو وہ ایک درخواست گزار بن کر یہ خط اسے دے گا۔ ایک اور موقع، شاید سیزر بچ جائے، سسپینس بڑھ رہا ہے۔ اور پھر ایکٹ 2 کا آخری منظر، سین 4، ہم پھر بروٹس کے گھر کے پاس ہیں۔ پورشیا ہے، اور پورشیا کی حالت بہت خراب ہے، وہ شدید بے چینی میں ہے۔ لوشیس کو بھگا کر سینٹ بھیجتی ہے کہ دیکھو بروٹس کیسا ہے، سیزر کیا کر رہا ہے۔ اس کی حالت دیکھ کر اس سازش کی انسانی قیمت کا اندازہ ہوتا ہے۔ بالکل، وہ جو کہتی ہے نا، اے کاش میرے پاس مرد کا دماغ ہے مگر عورت کی طاقت، وہ اس کی بے بسی ہے۔ وہ راز جانتی ہے مگر کچھ کر نہیں سکتی۔ پھر اس کی ملاقات کس سے ہوتی ہے؟ اسی قسمت کا حال بتانے والے سے، سوٹ سیئر سے، جس نے پہلے سیزر کو آئیز آف مارچ سے خبردار کیا تھا۔ وہ بھی کیپٹل جا رہا ہے۔ وہ کہتا ہے میں سیزر کو نصیحت کرنے جا رہا ہوں کہ اپنے آپ سے دوستی کرے، یعنی اپنی حفاظت کرے۔ کیا وہ کوئی خطرہ جانتا ہے؟ پورشیا پوچھتی ہے۔ وہ کہتا ہے میں کچھ جانتا ہوں جس کا مجھے ڈر ہے، لیکن صاف صاف نہیں بتاتا۔ یہ مبہم بات پورشیا کو اور پریشان کر دیتی ہے۔ تو منظر یہاں ختم ہوتا ہے، شدید تناؤ ہے۔ جی، پورشیا بے چین، آرٹیمیڈورس خط لیے کھڑا ہے، سوٹ سیئر بھی وہیں ہے۔ کیا کوئی سیزر تک پہنچ پائے گا؟ تو ایکٹ 2 کے آخر میں ہم دیکھتے ہیں کہ سٹیج بالکل تیار ہے، سازش مکمل ہو چکی ہے۔ بروٹس اپنی تمام اندرونی کشمکش کے باوجود اب پوری طرح اس میں شامل ہے۔ کیسیس نے سب کو جوڑ لیا ہے۔ جی، اور دوسری طرف سیزر ہے، جس نے ہر وارننگ کو نظر انداز کر دیا ہے۔ بیوی کی التجا، شگون، پجاریوں کی باتیں، کچھ نہیں سنا۔ ڈیسیس کی چالاکی اور اس کا اپنا غرور۔ بالکل، یہ دونوں چیزوں سے سیدھا کیپٹل کی طرف، مطلب موت کے منہ میں لے جا رہی ہیں۔ اور وہ آخری لمحات کی جو وارننگز ہیں آرٹیمیڈورس اور سوتسیئر والی، وہ بھی ہوا میں ہیں۔ یہ پورا ایکٹ قسمت اور آزاد مرضی، فیٹ ورسز فری ول کا جو سوال ہے اسے بہت بہت گہرائی سے اٹھاتا ہے۔ جی ہاں، کیا سیزر کا انجام طے تھا؟ کیا شگون سچ کہہ رہے تھے یا یہ اس کے اپنے فیصلوں کا نتیجہ تھا؟ اس کا غرور، اس کا خوشامد پسند ہونا، اس کا وارننگز کو نظر انداز کرنا؟ شیکسپیئر جواب نہیں دیتا، وہ بس ہمیں دکھاتا ہے۔ بالکل، وہ دونوں پہلو سامنے رکھتا ہے۔ اور سننے والوں کے لیے ایک سوچنے کی بات شاید یہ ہو سکتی ہے، بروٹس کو دیکھیں، کیا اچھے بلند اخلاقی مقاصد سیاسی حقیقت پسندی کے بغیر کامیاب ہو سکتے ہیں؟ کیا اچھے مقصد کے لیے اگر آپ برا کام کریں تو وہ جائز ہو جاتا ہے؟ اور سیزر سے ہمیں لیڈرشپ کے بارے میں، طاقت کے بارے میں اور انسان کی اپنی کمزوریوں کے بارے میں کیا سیکھنے کو ملتا ہے؟ یہ سوالات آج بھی اتنے ہی اہم ہیں جتنے شیکسپیئر کے زمانے میں تھے۔ یقیناً۔